دلشاد فاروقی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی خاص مسائل کو حل کیجیے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ چلیے آج بات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہم اور آپ روزے رکھتے ہیں، یا یوں پورے سال میں جو ہم اور آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، کن کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کن کن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آج اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آج بات کرتے ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کن کن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو ان باتوں میں سب سے پہلے نمبر پر جو آتا ہے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر کوئی شخص روزے دار ہے اور روزہ رکھنے کی حالت میں بھول کر کھانا پینا وغیرہ کر لیتا ہے، یعنی بھولے سے کھانا پینا کر لیتا ہے، تو اس حالت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح سے اگر بھولے سے کوئی شخص روزہ کی حالت میں تھا اور وہ اپنی بیوی سے ہم بستری جا کر لیتا ہے، اگر بھولے سے کرتا ہے تب تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح سے گرد و غبار جو ہے روڈ وغیرہ پر جو ہوتے ہیں وہ حلق کے اندر چلے جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص بھول کر پانی وغیرہ پی لیتا ہے اور پھر اس کو یاد آتا ہے کہ میں روزہ سے تھا، تو اس حالت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص بلغم، یعنی جو پیٹ کے اندر سے جو بلغم آتا ہے، اس بلغم کو پھر دوبارہ نگل جاتا ہے منہ میں آنے کے بعد، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص چھینکنے کے دوران مکھی یا مچھر وغیرہ منہ کے اندر چلا جاتا ہے اور منہ کے اندر جانے کے بعد فوراً وہ حلق تک پہنچ جاتا ہے، تو اس مکھی یا مچھر کے حلق میں پہنچنے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح سے روزہ کی حالت میں اگر کوئی شخص کا احتلام ہو جاتا ہے، اگر وہ سویا ہوا رہتا ہے اور اسی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے اور وہ حالت روزہ میں تھا، پھر بھی اس کی روزہ نہیں ٹوٹے گی، یعنی احتلام ہونے کی وجہ سے روزہ باقی رہے گا۔ اور اسی طرح سے روزہ رہنے کی حالت میں اگر کسی شخص کو الٹی ہو جاتا ہے، یعنی قے وغیرہ کر دیتا ہے، تو قے کرنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی شخص کو الٹی آتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا، تو الٹی آنے کی وجہ سے، قے ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ آپ نے جو قے جو کیا ہے، قے کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض دفعہ پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے قے ہو جاتا ہے، یا بعض دفعہ گیس وغیرہ کا بیماری کسی شخص کو ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی الٹی یعنی قے آ جاتی ہے، تو قے آنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ روزہ باقی رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی روزے دار شخص تھا، یعنی روزہ رکھنے کی حالت میں تھا اور روزہ رہتے ہوئے وہ بیمار پڑ جاتا ہے، یا پہلے سے بیمار تھا اور وہ پھر روزہ رکھ لیتا ہے، اب روزہ رکھنے کی حالت میں وہ انجیکشن لے لیتا ہے، یعنی سوئی وغیرہ لگوا لیتا ہے، تو کیا سوئی لگوانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا یا باقی رہے گا؟ تو اگر کوئی شخص روزہ رہنے کی حالت میں انجیکشن وغیرہ لگواتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بشرط ہے کہ وہ انجیکشن جو ہے وہ طاقت کے لیے نہ ہو۔ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے کی حالت کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی حالت میں بعض دفعہ انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ انجیکشن اس لیے لگوا لیتا ہے کہ طاقت آ جائے گی۔ اگر اس مقصد سے اگر وہ انجیکشن لگواتا ہے کہ روزہ رکھنے کی حالت سے
وہ کمزور ہو گیا تھا، جس وجہ سے وہ انجیکشن لگوا کر طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ورنہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، بخار یا کوئی اور بیماری اس کو لاحق ہے، بخار وغیرہ لگا ہوا ہے، اور اس بخار کو دور کرنے کے لیے، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی شخص انجیکشن لگواتا ہے تو انجیکشن لگوانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ باقی رہے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ہر حالت میں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی نوجوان یا کوئی ساتھی ناجانکاری کی وجہ سے روزہ توڑ دیتا ہے، تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ روزہ باقی رہتا ہے۔ ہم اور آپ چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی حالت میں آنکھوں کے اندر سرما لگانا یا خوشبو وغیرہ لگانا یا اسی طرح سے نہانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد تیل وغیرہ لگانا، ان تمام باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نہانے کے بعد یعنی غسل کرنے کے بعد تیل وغیرہ لگا لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص آنکھ وغیرہ میں یا بدن وغیرہ میں خوشبو یا سرما وغیرہ لگاتا ہے تو اس کے لگانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ خوشبو کا لگانا اور سرما وغیرہ کا لگانا یہ سنت نبوی ہے، اور اس لیے ان تمام باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح سے کوئی شخص آنکھ وغیرہ میں دوا وغیرہ ڈالتا ہے، یعنی آنکھ میں درد ہونے کی وجہ سے کوئی شخص آنکھوں کے اندر دوا ڈال لے، یا کان وغیرہ میں بیماری ہونے کی وجہ سے دوا وغیرہ ڈالتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض ساتھیوں کو سنا گیا ہے کہ کان وغیرہ یا آنکھ وغیرہ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتی ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی حالت میں کان یا آنکھ میں دوا نہیں ڈالنی چاہیے، تو اس سے کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے، آنکھوں میں درد ہے یا کان وغیرہ میں درد ہے، تو آپ روزہ رکھنے کی حالت میں آنکھ میں اور کان وغیرہ میں دوا ڈال سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان تمام باتوں کو جانے بغیر روزہ کو اپنی نہ توڑیں بلکہ روزہ کو باقی رکھیں، اور روزہ کو توڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سخت۔ دلشاد فاروقی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی خاص مسائل کو حل کیجیے۔